اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ 4 ہیں: بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ۔ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ 5 جانور ہیں اور ان کے نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، یعنی ان میں سے بھیڑ کے بھی نر اور مادہ دونوں قربان کیے جا سکتے ہیں، بکری کے بھی نر اور مادہ دونوں، گائے، بھینس اور اونٹ، ان سب کے نر اور مادہ دونوں ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں بھینس جو ہے اس میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ان دنوں میں، خصوصاً اس پر بڑی آوازیں لگتی ہیں، تو چونکہ یہ مسئلہ ہے لہذا اس پر تھوڑی سی بحث آگے جا کر انشاءاللہ ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144، 143 144 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے، 2 بکریوں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں ہوں؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں ہو؟ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے، 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے۔ اب بھینس کہاں سے آ گئی؟ اس پر بحث یہاں سے شروع ہوگی۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس پر چند دلائل یہ ہیں۔ پہلی چیز ہے اجماع امت۔ امت کا اس بات پر اجماع ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ إِنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ، کتاب الاجماع لابن المنذر، صفحہ نمبر 37۔ ائمہ حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، یعنی ائمہ مسلم جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب کا اس بات پر اجماع رہا ہے۔ دوسرا، لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو لغت میں الجاموس و ضرب من کبار البقر المنجد، صفحہ نمبر 101، کہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ علماء لغت بھی بھینس کو گائے کی قسم شمار کرتے ہیں۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت تھیں، الجاموس بمنزلۃ البقر، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھینس گائے کے درجے میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ نمبر 7، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 65، رقم الحدیث 10848۔ اسی طرح امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے موطا امام مالک میں لکھا ہے انما ہی بقرۃ کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سواء، کتاب الاموال میں،
کہ گائے اور بھینس برابر ہیں، ایک ہی قسم کی ہیں، چیزیں ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، وہ فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا،